جی السلام علیکم ایوری ون. آج میں کسی پولیٹیکل ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ابھی اس کی سچائی پہ جائے بغیر کہ یہ کتنا کس کا قصور ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ریسنٹ پاس میں ہماری جو خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو ایک رسپیکٹ جو فرام لاسٹ مینی ڈیکیڈس اس نے انجوائے کی تھی پوری اپنی کمیونٹی میں پوری نیشن کے ساتھ، اس میں بہت حد تک ڈیٹیریشن آئی ہے. اور اس کی جو جس کو رسپیکٹ کہتے ہیں یہ وی آل نو کہ اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. اب اس چیز کی بحث جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس میں کس کا کتنا قصور ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، اور کس لیڈرشپ کا کتنا قصور ہے. تو لیکن ڈیٹیریشن کے اوپر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہے، اور جو لوگ اب اس کو سمجھ رہے ہیں اس کی اور پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے ہے. اب ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ابھی جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیٹیریشن آ چکی ہے تو یہ آپ کی ٹاپ سب لیڈرشپ تک پہنچتی ہے، اور یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے اسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، چاہے وہ ان کی غلطی ہے یا ان سے پچھلی لیڈرشپ کی غلطی ہے یا یہ ایک غلط پرسیپشن ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی ہماری لیڈرشپ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے اسی کے اوپر آتی ہے. اس سلسلے میں میرے خیال میں ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی جو ہے وہ اس وقت آپ کے پاس حاصل ہوئی ہے، جس سے آپ کو جو ہے اگر آپ یہ اسٹیپس لے لیں تو وہ تو نہ صرف یہ ہے کہ رسپیکٹ جو ہے وہ ریسٹور ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں شاید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جو کیس چل رہا ہے اس میں جو ابھی ریسنٹ بیانات سننے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اور جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے حکومت کی، اس کے بیانات سننے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن جو کہ ایک آبویس ڈیسیژن ہے، ایک وکیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، پتہ نہیں اتنی لٹکایا کیوں گیا ہے اس کو سپریم کورٹ میں بھی. تو وہ ڈیسیژن جو ہے وہ لائکلی آنا ہے کہ 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. تو جو بیانات ہیں وزیر داخلہ کے یا وزیر قانون کے یا جو بھی ریلیونٹ وزیر ہیں، ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ بھی گیا تو اس کو کچھ اس کا کنسیڈر نہیں کریں گے. اور سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو اس کے پاس خود کے پاس تو ایک صرف لیگل پاور ہے نا، جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو آپ کو انتظامیہ نے کرنی ہوتی ہے. اور ورس کے سینیریو وہ پھر آرمی کو بھی بلا سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں وہ آرمی کی بیک اپ کے بغیر نہیں کر رہے، کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. یہ ایک پرسیپشن ہے جو میں پہلے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ بات الگ بحث ہے. تو اب میرے خیال میں ایک اپرچونٹی جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو کہ لائکلی ڈیسیژن یہی آئے گا کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بڑی کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. جیسے ہی وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آرمی اگر اس کو فلی بیک اپ کرے ایز این امپلیمنٹنگ آرم، تو وہ ایک اس کا جو پرسیپشن ہے اس میں ایک ڈیفینیٹلی ایک چینج آئے گی کہ پتہ چلے گا کہ وہ لا اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور پبلک پرسیپشن کو خلاف کام نہیں کر رہے. سو یہ اس اپرچونٹی کو وہ فوراً یوز کریں. اور بلکہ میں تو اگر سجیشن میری مانی جائے تو یہ ان کو کل آئی ایس پی آر کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آئے گا اور اگر ان کو ضرورت پڑی اور انہوں نے ہمیں بلایا تو ہم ان کے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے ایک بازو بن کر کام کریں گے. اور جیسے پھر وہ ڈیسیژن آتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے وہ کھڑے ہوں اور پتہ چلے کہ وہ قانون اور پبلک پرسیپشن دونوں کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی اناؤنس کریں کہ ہم اس میں اپنی جو کہ آپ نے ہمیشہ کسی مشکل وقت میں ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا اور اسی کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ تھی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پھر اس کو وہ یہ بھی مینشن کریں کہ جیسے ہی آپ کی الیکشن ہوں گے اس میں آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے فار سیکورٹی ریزنز. اور جب ہر بوتھ پہ آپ کو یہ آپ پریکٹیکلی شو کریں گے کہ آپ کوئی غلط کام کوئی غلط ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے، فری اینڈ فیئر الیکشن میں آپ
فلی پارٹیسپیٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا پورا رول ادا کریں. تو یہی وہ پرسیپشن ہے، یہ جو گولڈن اپرچونیٹیز ہیں جس میں عام لوگ جب ہر پولنگ اسٹیشن سے یہ فیڈ بیک ملے گا کہ یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو بی فری اینڈ فیئر اور کوئی بھی غلط کام آپ نے نہیں ہونے دیا، تو اس سے کیا پرسیپشن جو آپ کی خراب ہو رہی ہے اس میں ایک ڈیفینیٹلی ایک بگ چینج آئے گا کہ آپ قانون کے ساتھ کھڑے تھے، پبلک کے اوپینین کے ساتھ کھڑے تھے اور قوم کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنی جو آپ کو ایک جو آپ کی پوزیشن ہے اس کو آپ نے یوز کیا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پرسیپشن چینج ہونا شروع ہو جائے گی، جو کہ پہلے بنی ہے کہ آپ ہر بات میں جو ہے وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. آپ اپنے ایک بیک ڈور پہ آ کے ماشاء اللہ سارٹ آف آپ نے لگایا ہوا ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پرسیپشن تو آلریڈی ہے اور بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ 2 سٹیپ انیشلی اگر آپ لے لیں اور اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنا اس کو فلی سپورٹ کرتے ہوئے جو بھی قوم الیکٹ کرے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے اور اس میں آپ کا رول قوم کو نظر آئے. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا آپ کے لیے کہ جیسے ہی آپ نے کر لیا آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور پریزنٹ لیڈرشپ ہی کا کام ہے، چاہے غلطیاں پچھلی لیڈرشپ سے ہوئی ہوں، آپ سے ہوئی ہوں، یا پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی آپ ہی کے اوپر آتی ہے. اور اس اپرچونیٹی کو یوز کریں، اگر ایون پری ایمپٹی بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر الیکشن میں اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ 2 سٹیپ اور پھر آگے جو آپ کا رول ہے اس کو آپ پلے کرتے رہیں جہاں پہ بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے انڈر دی لیگل فریم ورک. اور اسی سے آپ کا ٹرن اراؤنڈ پرسیپشن کا شروع ہو سکتا ہے. میرے خیال میں یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی گولڈن اپرچونیٹی ہے ان پریزنٹ لیڈرشپ کو اس کے بارے میں بہت ہی آنیسٹلی سوچنا چاہیے. اور اس اپرچونیٹی کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی فوج، چاہے وہ کتنی بھی سپر پاور کیوں نہ ہو، وہ اس جگہ پہ لوکل نیشن کے ساتھ قوم کے پیچھے اگر ان کی فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تجربہ ہم نے 71 میں کر کے دیکھ لی ہے اور ہمیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس کی ابھی پولیٹیکل بحث میں دوبارہ نہیں جا رہا، لیکن جو بھی ہوا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اگر اس قوم کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں گے، اگر آپ خود بھی اس میں نہ ہوں، تو اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ یو ایس ایس آر افغانستان میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا، امریکہ افغانستان میں کیوں سکسیزفل نہیں ہو سکا، کیونکہ لوکل لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. عراق میں کیوں سکسیزفل نہیں ہو سکے، ویتنام میں کیوں سکسیزفل نہیں ہو سکے، بیکاز کہ لوکل لوگوں کی سپورٹ اس فوج کو، چاہے وہ سپر پاور ہی کیوں نہیں تھی، وہ حاصل نہیں تھی، اور ود آل اٹس مائٹ وہ سکسیزفل نہیں ہو سکی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہم نے دنیا میں بہت زیادہ پریکٹیکل اگزامپلس ہیں، بلکہ ہمارے اپنے ملک میں ہیں. جب تک لوکل لوگوں کی پرسیپشن آپ کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہوگی آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. آپ کی اسٹرینگتھ آپ کے آرمز ایمونیشنز اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی آپ کی قوم کی سپورٹ ہے. اس میں جو بھی غلط فہمیاں پروڈیوس ہوئی ہیں، غلطیوں سے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اس کو دور کرنے کا یہ ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے. قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو آپ کا ٹرن اراؤنڈ شروع ہو جائے گا. پلیز ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی. اگر آپ سب لوگوں کو کوئی بات پسند آئے تو پلیز اس کو اسپریڈ کریں، شاید کسی کے کان تک یہ بات پہنچ جائے. اور ویسے تو اوبیسلی سارے سمجھدار ہی ہوتے ہیں، لیکن اس اپرچونیٹی کو ضائع نہ کریں، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ، اللہ حافظ.